ہر سال ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ فالج کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ مفلوج طریقے سے گزارتے ہیں، اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ گرمیوں میں جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے گرمیوں میں اس بیماری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیا کیا احتیاطی تدابیر استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سے مرغن اور کون کون سے معجون استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کا بلڈ پریشر نہ بڑھے، جس سے آپ کے جسم میں خشکی نہ ہو، جس سے آپ کو تھکن اور دباؤ نہ ہو، اور ایسی بہت سی علامات جو ہوتی ہیں جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، وہ بھی فالج کے زمرے میں آتا ہے، اس سے بھی جو انسان ہے وہ فالج کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم یہ سب باتیں کریں گے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے بہت مشہور و معروف حافظ محمد فرحان حنیف صاحب، جو کہ حکمت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ان کی حکمت کی جو دکان ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہت چمکتی ہیں، اسپیشلی جب آپ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور وہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے، اور یہ الحمدللہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ انسانی صحت کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس پروگرام میں آ کے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فالج بیسیکلی یہ دماغی مرض ہے۔ دماغ میں جو ہمارے اعصاب ہیں، خلیات ہیں، ہماری جو شریانے ہیں، وینے ہیں، جب ان کے اندر کلاؤڈ پیدا ہو جاتا ہے، تنگی آ جاتی ہے یا رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے۔ اب فالج جو ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان میں بہت زیادہ جو ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کا بلڈ پریشر شوٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فالج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کمزوری، نکاہت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، بلڈ پریشر لو زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے افراد جن کا کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتا ہے، ان کو بھی یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بہت سارے ہمارے ایسے افراد ہیں جو ورزش نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، ان کا کام بیٹھنے کا زیادہ ہے، ایسے افراد اس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں۔ اور اس میں بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ہماری طب نے اس میں بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ طب میں یہ 3 طرح کا اس کا علاج ہوتا ہے، اور 3 طرح کا ہی فالج ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور اس میں کبھی بھی آپ نوٹ کریں، جب بھی رائٹ سائڈ کا فالج ہوگا تو آپ بے شک آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ کیا تھا، کیونکہ جب بھی بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے تو رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے کیا، رائٹ سائڈ کا جب فالج ہوتا ہے اس میں سوزش آ جاتی ہے دماغ کے اندر، اور بی پی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے، اور اس میں آپ کا یہ چہرہ بھی اور یہ والی سائڈ جو ہے سن ہو جاتی ہے۔ جب دماغ کے 2 حصے ہیں، جب بھی ہمیں رائٹ سائڈ کا فالج ہوگا تو ہمارے سوزش اس سائڈ پہ آئے گی، لیفٹ سائڈ پہ، اپوزٹ سائڈ پہ، اور جب ہمیں بائیں سائڈ کا فالج ہوگا تو رائٹ سائڈ کی جو ہے ہماری یہاں پہ سوزش آئے گی۔ تو جب ہم علاج کریں گے، جو بلڈ پریشر ہائی والا پیشنٹ ہے وہ ایسا پیشنٹ ہے، اگر آپ اس کو کوئی نیڈلز اسے پن کریں گے یا کوئی آپ اسے چٹکی کاٹیں گے، اسے محسوس ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سن ہو چکا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور ایسا جو پیشنٹ ہے اس کا علاج اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ کو فوری طور پہ فالج ہوا ہے بلڈ پریشر اٹیک ہونے کی وجہ سے، فوری طور پہ یہ بڑی آسان سی چیز ہے، بازار سے مل جاتی ہے، اور یہ میرے تجربے میں ہے، کتنے لوگ میرے پاس آئے اور میں نے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کیا، الحمدللہ پہلے دن ان کا فالج ٹھیک ہو گیا۔ اچھا۔ اس میں کرنا کیا ہے، یہ عام ویسے تو خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بازار سے مل جاتی ہے جوارش شاہی۔ جوارش شاہی کیا کرتی ہے، فوری طور پہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے فوری طور پہ فالج جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ڈوز ہوتی ہے 1 چمچ، لیکن جب فالج ہو جاتا ہے، اس میں طبیعت زیادہ اپسیٹ ہے، تو یہ پوری کی پوری ڈبی آپ صبح دوپہر شام کھلا دیں، پہلے دن میں پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور زیادہ سے زیادہ 3 دن، الحمدللہ اس سے زیادہ ابھی تک نہیں گیا۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ عام پنسال سٹور، میڈیکل سٹور سے، اور یہ جو جوارش شاہی ہے کسی بھی کمپنی کی، یہ ہمدرد ہے، کرشی ہے، اجمل ہے، شاہی، اور یہ اتنی مزیدار ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نسخہ ہے بڑا آسان سا، سادہ سا، یہ گھر میں بنا کے رکھ لیں۔ اس طرح کا پیشنٹ جو ہے جس کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے اسے فوری طور پر ریلیف مل جائے گا۔ اس میں یہ اسرول دماغی امراض کے لیے، اس کو چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے، دماغی امراض کے لیے اتنی کمال کی ہے، اگر بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو اس کے لیے کمال کی یہ چیز ہے۔ اس میں یہ کالی مرچ ہے، یہ دونوں چیزیں برابر وزن لے لیں۔ تیسری چیز ہے سندل سفید، ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں 50-50 گرام لیے ہیں تو یہ 25 گرام لے لیں۔
اس کا پاؤڈر کر کے 250 ملی گرام، یہ سب سے چھوٹا کیپسول صبح شام کھلانا شروع کر دیں، اللہ کے حکم سے 3 سے 5 دن میں آپ کا فالج کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ فالج ہوئے زیادہ عرصہ ہو گیا تو پھر اس کو آپ 1 سے 2 ماہ کنٹینیو رکھیں۔ ایسا جو پیشنٹ ہوتا ہے جس کو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی جو خوراک ہے سبزی ہونی چاہیے، کدو، توری، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی حلوہ، کدو، دال، مونگ وغیرہ، اسے صرف سبزی، اسے کوئی کسی قسم کا گوشت نہیں دینا، اسے کوئی گرم چیز نہیں دینی۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے فالج ہوتا ہے، اس کو کبوتر دیں، آپ اس کو دیسی مرغی دیں، ایسا جو رائٹ سائڈ کا فالج ہے اس کو ایسی چیزیں نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا، یہ بہت کم پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے، نارمل پہ ہے، تو پھر یہ سوزش نہیں اتر رہی، تو اس کے لیے بڑا کمال کا نسخہ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اس میں زیرہ سفید، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سرنجا شیریں، اور اس کے بعد سونڈ جس کو ادرک خشک کہتے ہیں، سرنجا شیریں اور زیرہ سفید، یہ 3 چیزیں لے کے برابر وزن، جس ایسا پیشنٹ جس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا پھر بھی رائٹ سائڈ کا فالج ہے، یہ بہت کم ہوتے ہیں، ایسے پیشنٹ کو اس کا سفو بنا کے 500 mg کا کیپسول صبح شام دے دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1 سے 2 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ ہم تو 1 مہینے سے زیادہ پیشنٹ کو دیتے نہیں، 1 ماہ میں آپ کا پیشنٹس کو۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن کو لیفٹ سائڈ کا فالج ہو جاتا ہے، لیفٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے، جب بلڈ پریشر حد سے زیادہ لو ہو جاتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ انسان گر پڑتا ہے، چلا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، نیند، کئی ایسے افراد نیند آتی نہیں ہے ٹینشن کی وجہ سے، کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جنہیں جو سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہیں جلدی، تو ایسے افراد، اس کو آپ اگر کوئی نیڈل کے ساتھ اس کو آپ پن کریں گے تو ایسے افراد جو ہے اس کو فوری طور پہ ریاکشن دے گا، اسے محسوس ہوگا، اس کا دماغ تو سننا لیکن اس کا یہ جلد جو ہے اسے احساس کروائے گی۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ اب بلڈ پریشر لو میں ایسے پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بکرے کا گوشت استعمال کریں، یا کبوتر استعمال کریں، یا پھر آپ دیسی مرغی کا استعمال کریں، یعنی کہ ایسے پیشنٹ کو لیفٹ سائڈ کا فالج ہو، اور اس کا نسخہ بڑا آسان سا ہے، بڑا یہ فوری طور پر رزلٹ دیتا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، حب ازرق کی ٹیبلٹ مل جاتی ہے کرشی کمپنی، ہمدرد یا اجمل کی، وہ صبح شام لے کے ایک ٹیبلٹ شروع کر دیں۔ اگر نہیں تو خود بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بڑا آسان ہے کہ آپ یہ مگا ہے، اس کو پپلی بھی کہتے ہیں، مگا بھی کہتے ہیں، کالی مرچ بڑی والی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لے لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کچلا مدبر، اس کو کچلا ہے، اس کو مدبر کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، کوئی بھی کوکنگ آئل لے لیں، اس میں فرائی پین میں ڈال کے یہ ڈال کے اس کو براؤن سا کر لیں، جب براؤن ہو جائے تو اس کے فوری طور پہ کوٹ لیں، اسے کوٹنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کوٹ کے پاؤڈر کر لیں، تو اتنا ہی پاؤڈر یہ لینا ہے، یعنی کہ 50 گرام یہ لے لیں اور 50 گرام یہ لے لیں، اس کے ساتھ 50 گرام یہ کالی مرچ لے لیں، تو یہ آپ کی حب ازرق کی ٹیبلٹ تیار ہو گئی۔ یہ ایک گولی صبح اور شام گولی بنا لیں یا کیپسول بھر لیں 500 mg کا، صبح و شام ایک کیپسول دیں۔ لیفٹ سائڈ والا جو فالج ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 15 سے 20 دنوں میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔